الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس مختصر سی حمد و ثنا کے بعد آقا انعامدار، مدینہ کے تاجدار، ہم سب کے غمگسار، شافی محشر، ہم سب کے آقا و مولا جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف پیش کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، یہ جمعہ کا دن ہے اور یہ بڑا ہی برکت والا دن ہے۔ جمعہ کے دن ہمیں مسجد میں جلد آنے کی کوشش کرنا چاہیے، کیونکہ بارہا بتلایا جاتا ہے کہ جو شخص جتنا جلدی مسجد میں آئے گا اتنے ہی زیادہ ثواب کا حقدار ہوگا۔ بھائی دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا اور اللہ نے منتخب کر کے بھیجا، ہمیں چن کر اللہ نے بھیجا ہے۔ بھائی دیکھیے، دنیا میں جو بھی آیا ہے ایک نہ ایک دن اس کو ضرور نہ ضرور اس دنیا کو چھوڑ کر جانا پڑے گا۔ یہ مسافر خانہ ہے، کوئی یہاں رہنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ بے شک ہم نے انسان کو سب سے اچھا پیدا کیا، سب سے بہتر پیدا کیا۔ احسن جو قرآن کا لفظ ہے وہ مبالغہ کا لفظ ہے، یعنی سب سے اچھا، یہاں تک کہ فرشتوں سے بھی بہتر اللہ نے انسان کو بنایا۔ بھائی ہم فرشتوں سے افضل ہیں، لیکن جب انسان بنے گا تب افضل ہوگا، ورنہ اگر انسان جانوروں کی زندگی گزارے گا یا غیر کے طریقے سے زندگی گزارے گا تو وہ فرشتوں سے افضل نہیں بنے گا۔ بھائی اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت دنیا والوں کا کیا حال تھا ہم سبھی جانتے ہیں۔ سب منمانی زندگی گزارتے تھے، لڑکیوں کو زندہ درگور دینا، دفن کر دینا، عورتوں کو زندہ جلا دینا، اگر لڑکی پیدا ہو جائے تو عورت کو جلا دیتے تھے، منحوس سمجھتے تھے، زندہ مار دیتے تھے اسے، اور طرح طرح کے ان کے اندر گناہ تھے۔ ایک ایک شخص کے کئی بیویاں تھیں، فخر کرتے تھے، وہ اس چیز پر فخر کرتے تھے، بالکل جانوروں جیسی زندگی گزارتے تھے۔ ہر وقت ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا، ظلمت کا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔
اگر کسی کا گھوڑا یا اونٹ کسی تالاب یا نہر میں پہلے پانی پی لے تو اس پہ جھگڑا ہو جاتا تھا کہ تمہارے اونٹ نے تمہارے گھوڑے نے پانی کیسے پی لیا. دوڑ لگا رہے ہیں, اگر کسی کا گھوڑا آگے نکل گیا تو اس پہ جھگڑا کر لیتے تھے کہ تمہارا گھوڑا آگے کیسے نکل گیا. اور یہ تھوڑا تھوڑا جھگڑا نسلیں ختم کر دیتی تھی, ان کی نسلیں ختم کر دیتی تھی. وہ اپنے آنے والی اولاد کو تنبیہ کر کے جاتے تھے کہ ہماری ان کی دشمنی ہے, اس کو یاد کر کے رکھنا, تم بھولنا نہیں. ہاں, یہ وصیت کر کے جاتے تھے. وہ نسلیں ختم ہو جاتی تھی. اس حال میں میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. اور لائے تو سب سے پہلے کس چیز پر آپ نے محنت کیا؟ اللہ کے نبی نے کس چیز پر محنت کیا بھائی؟ سب سے پہلے صحابہ اکرام ایمان لائے, تو ایمان لانے کے بعد سب سے پہلے اللہ کے نبی نے ان کو انسان بنایا کہ انسان ہوتا کیا ہے. پہلے ان کو انسان بنایا کہ انسان بنو, جب انسان بنو گے تو دنیا بنے گی. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, چند ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں, اور ایک عورت سامنے سے نکلی جو حمل سے تھی, جس کے پیٹ میں بچہ تھا. اب ساتھیوں میں شرط لگ گئی کہ بتاؤ اس کے پیٹ میں کیا ہے. کچھ لوگوں نے کہا کہ لڑکا, کچھ لوگوں نے کہا لڑکی. بات ہو ہی رہی تھی کہ ایک جاہل اٹھا اور گیا, اس کے پیٹ کو پھاڑ دیا اور پھاڑ کے اولاد باہر کر دیا. کہا آؤ دیکھو لڑکا ہے کہ لڑکی. یہ ہے جاہلیت, ایسی جاہلیت تھی. آؤ دیکھو لڑکا ہے کہ لڑکی. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اکثر رویا کرتے تھے, کہتے تھے میں نے خود اپنے ایک معصوم بچی, 10 سال کی معصوم بچی کو میں نے ان ہاتھوں سے زندہ دفن کیا ہے. ہاں, لیکن جب ایمان لائے ہیں اور انسان بنے, اللہ کے نبی نے ان کے ایمان پر محنت کیا اور جب انسان بنے تو ایسے انسان بنے کہ دریا کے اندر ایک کتا ڈوب کر مر جاتا ہے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑی تو اس کتے کے پاس بیٹھ کر رو رہے ہیں اور یوں کہہ رہے ہیں کہ کہیں قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتے کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کر لے, پوچھ نہ لے کہ یہ تمہاری سلطنت, تمہاری بادشاہت میں یہ دریا میں ڈوب کر مرا کیسے. کہیں اللہ اس کا بھی کہیں حساب نہ لے لے ہم سے, کہیں پوچھ نہ لے. بھائی انسان جب ہم بنیں گی تبھی دنیا بنے گی, اور جب انسانیت ہمارے اندر سے ختم ہو جائے گی تو دنیا بگڑ جائے گی, برباد ہو جائے گی. ہر طرف تفریح, گہما گہمی, مار پیٹ, ہر طرف ایک دوسرے کی جان کے لٹیرے لگے رہے ہیں. اور آج وہی چل رہا ہے. ایک ماسٹر ٹیچر بچوں کو پڑھا رہے تھے, استاد. ہاں, واقعہ چھوٹا سا سنا رہا ہوں کہ ایک ٹیچر بچوں کو پڑھا رہے تھے اور پڑھانے کے دوران طلباء کے سامنے ایک کاغذ کا ٹکڑا یعنی کاغذ لے کر کے آئے اور اس میں بچوں کو دکھایا, کہا دیکھو بھائی اس میں کیا بنا ہوا ہے, کون سی تصویر بنی ہے. تو اسٹوڈنٹ بچوں نے کہا کہ اس میں دنیا کا نقشہ بنا ہوا ہے. اچھا, پیچھے نہیں دکھایا, آگے ہی کا دکھا دیا اور دکھا کے کہا غور سے دیکھ لو اسے. غور سے دیکھا بچوں نے, کہا ہاں سر اس میں جو ہے دنیا کا نقشہ بنا ہوا ہے. ٹیچر نے اس کو پھاڑنا شروع کیا اور پھاڑ کے اتنے ٹکڑے کیے کہ اس کو ہاتھ میں لے کے ایسے بکھیر دیا, اڑا دیا. اور اڑا کے بچوں سے کہا کہ اس کو اکٹھا کر کے جمع کرو, اور جمع کر کے جیسے یہ نقشہ بنا تھا ویسے ہی بناؤ. میں آ رہا ہوں ابھی گھوم کے, ابھی میں تھوڑا آ رہا ہوں کہ تم ویسے ہی نقشہ بناؤ. اور بچے اس کو بنا رہے ہیں, ادھر لگا رہے ہیں, ادھر لگا رہے ہیں, ادھر لگا رہے ہیں, وہ بن ہی نہیں رہا. غصے کے مارے پھر ملا دے رہے ہیں اس کو, ایک ہی میں پھر ملا دیا. تو ایک نے کہا نہیں بھائی بنانا ضروری ہے, ورنہ ٹیچر نے کہا کہ اگر نہیں بناؤ گے تو پیٹوں گا, آ کے ماروں گا اگر نہیں بنے گا تو, اس لیے اس کو بنانا ضروری ہے, محنت کرو. پھر لگ گئے اس میں, کافی محنت کیا, نہیں بنا. ہاں, بچوں نے اس کو ہاتھ میں لے کے پھر اڑا دیا, ویسے بکھیر دیا, کہا جاؤ بنے یا نہ بنے مار کھا لیں گے. نہیں بن رہا ہے, کیا کہ نہیں, بہت محنت کر رہے ہیں.
بہرحال دیکھتے دیکھتے ایک بچے کی نظر ایک کاغذ کے پرزے پہ پڑی تو اس میں کیا بنا تھا؟ انسان کی کھوپڑی بنی تھی، انسان کی کھوپڑی بنی تھی۔ تو اس نے کہا بھائی دیکھو اس میں تو انسان کی منڈی دکھ رہی ہے، منڈی بنی ہے۔ تو بچوں نے کہا منڈی اگر ملی ہے تو ہاتھ بھی ملے گا، پیر بھی ملے گا، پورا ڈھانچہ مل جائے گا، ڈھونڈو۔ بہرحال بچوں نے ڈھونڈنا شروع کیا، ہاں تو ہاتھ بھی ملا، پیر بھی ملا، سب ملے۔ کہا اس کو پہلے انسان بناؤ، انسان بناؤ۔ بھائی سر رکھا، بغل میں کندھا جوڑا، ہاتھ جوڑے، پورا جوڑا جوڑ کے اس کو انسان بنا دیا، اور بنا کے ویسے ہی رکھ دیا جب تک ٹیچر آ گئے۔ کہنے بھائی تم لوگوں نے بنایا، بن گیا؟ کہنے سر دنیا کا نقشہ تو نہیں بنا لیکن انسان بنا دیا ہم نے، انسان بنا دیا۔ تو ٹیچر نے کہا اس کو ویسے ہی دھیرے سے پلٹو، جو جہاں ہے پلٹو۔ اس کو پلٹنا شروع کیا تو دیکھا کہ انسان بنا تو دنیا بھی بن گئی، اس کا نقشہ ویسے ہی سیم بن گیا، نقشہ بن گیا۔ تو استاد نے سمجھایا کہ دیکھو جب انسان بنے گا تو دنیا بنے گی، انسان بگڑے گا تو دنیا بگڑ جائے گی۔ آج انسان بگڑا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت پر محنت کی، اور جب انسانیت پہ محنت کی تو صحابہ کا کردار ایسا بنا، صحابہ ایسے بنے صحابہ کہ ایک صحابہ کے گھر پہ کسی شخص نے ایک بکرے کی سری یعنی منڈی تحفے میں، ہدیے میں بھیج دیا، صحابہ کے گھر میں بھیج دیا۔ اچھا ان صحابہ نے سوچا، صحابی نے سوچا کہ جو بکرے کی منڈی سری آئی ہے ہمارے گھر، ہمارے جو پڑوسی ہیں ان کے بچے زیادہ ہیں، ہم سے زیادہ حاجت مند ہیں، لاؤ ان کے یہاں بھیج دیتے ہیں۔ ان کے یہاں بھیج دیا۔ اچھا اس نے سوچا کہ ہمارا پڑوسی ہم سے زیادہ حاجت مند ہے، لاؤ ان کے یہاں بھیج دیں۔ اس نے ان کے یہاں بھیج دیا، تیسرے کے یہاں گیا۔ اس طریقے اپنے بڑے فرماتے ہیں کہ وہ منڈی گھومتے گھومتے 7 گھروں میں گھوم کر پھر انہی کے گھر میں واپس آ گئی۔ یہ انسانیت ہے، انسانیت ہے۔ جنگ احد کے اندر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے پڑے ہوئے ہیں گھائل کی حالت میں۔ ایک صحابی پانی لے کر کے آئے، ہاں انہوں نے کہا میرا چچا جاد بھائی کہیں غائب ہو گیا، ہو سکتا ہے گھائل ہو۔ پانی لے کر کے آئے، اور پانی لے کر کے قریب پہنچے تو وہ کراہ رہا تھا، پیاس سے پانی کر رہے تھے۔ تو قریب گئے تو ان کے بغل میں ایک صاحب نے اور پانی یعنی آواز لگائی۔ تو انہوں نے کہا دیکھو پہلے اس کو پلا دو، مجھے نہ پلاؤ، ایسا لگتا ہے مجھ سے زیادہ یہ پیاسا ہے۔ وہاں گئے تو اس کے بغل میں آواز دیا کسی نے، تو اس نے کہا مجھے نہ پلاؤ، انہیں پلا دو۔ اس طریقے ہوتے کرتے 3 یا 4 لوگوں تک گئے، اور جب آخری والے کے پاس پہنچے تو ان کی جان نکل گئی۔ واپس آئے تو وہ بھی انتقال کر چکے تھے، یہاں تک کہ چوتھے بار اپنے بھائی کے پاس آئے تو ان کی بھی جان نکل گئی۔ یہ صحابہ کا کردار تھا۔ اللہ کے نبی نے انہیں انسان بنایا، اور انسان بنایا تو ایسے انسان بنے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہاں کسی شاعر نے کہا ہے عمر فاتح روم ایرا ہے یاروں، عمر فاتح روم ایرا ہے یاروں، مگر سادگی کا یہ عالم تو دیکھو، مگر سادگی کا یہ عالم تو دیکھو، پہن کر کے کپڑے وہ پیبند والے، پہن کر کے کپڑے وہ پیبند والے، سواری پہ خادم بٹھائے ہوئے ہیں۔ یہ انسان بنے کہ بادشاہ ہیں، لیکن جب فلسطین فتح ہو رہا تھا، کس کے زمانے میں؟ عمر کے زمانے، وہی فلسطین جو آج ظلم سہ رہا ہے، اسی فلسطین کو حضرت عمر نے فتح کیا تھا نا۔ تو جب اندر داخلے کی باری آئی تو سواری پر خادم پر بیٹھنے کی باری تھی۔ حضرت عمر نے کہا بھائی تو بیٹھ جا۔ اس نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے، آپ بادشاہ ہیں میں بیٹھوں؟ کہنے بھائی باری تو تیری ہے بیٹھنے کی، تو ہی بیٹھے گا۔ اس نے بڑا ضد کیا، لیکن امیر المومنین نے کہا نہیں تجھے بیٹھنا پڑے گا۔ میں اللہ کے یہاں کیا منہ دکھاؤں گا کہ میں ڈبل سواری پہ بیٹھ رہا ہوں، 2 مرتبہ بیٹھ گیا، اللہ مجھ سے اس کا حساب لے گا، جو بات طے ہو گئی ہے وہی ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خادم کو سواری پر بٹھا لیا اور خود پیدل چل رہے ہیں، اور فلسطین کے اندر داخل ہو گئے۔ کسی کو پتہ نہیں کہ بادشاہ کون ہے،
بادشاہ کون ہے؟ لوگوں نے پوچھا کہ بھائی بادشاہ کون تھے؟ فرمایا وہی تو تھے جو پیدل چل رہے تھے اور کپڑے میں کئی ایک پہ بند لگے ہوئے تھے۔ ان لوگوں نے سوچا اللہ اکبر، یہ نام و نہاد کے لیے نہیں مر رہے ہیں، یہ دنیا کے لیے نہیں مر رہے ہیں، یہ بادشاہت کے لیے نہیں مر رہے ہیں، یہ صرف اسلام اور ایمان کی بقا کے لیے مر رہے ہیں۔ ان سے کوئی جیت نہیں سکتا ہے، کوئی نہیں جیت سکتا ہے۔ اور اسی کش میں حضرت عمر فاروق اعظم نے فلسطین کو فتح کیا اور بیت المقدس کو اپنے زمانے میں آزاد کیا تھا، آزاد کرایا تھا۔ ہم کیا ہیں؟ ہم انسان نہیں ہیں، ہم جانوروں کی زندگی گزار رہے ہیں۔ جھانک کر دیکھیں اپنے اندر، جب ہم مسلمان انسان بن جائیں گے نا تو ساری دنیا بن جائے گی، ساری دنیا بن جائے گی۔ آج ہم جانور بنے ہوئے ہیں، اس لیے میرے دوستو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ نے جو فرما دیا ہے کہ بے شک میں نے انسان کو سب سے اچھا پیدا کیا ہے، سب سے اچھا بنایا ہے، سب سے اچھے سانچے میں ڈھالا ہے، تو ہمیں اچھا بننا ہے، بنیں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔